آپ کی آمد بھی عجب ہے۔ سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں۔ پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے۔ اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے، کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی۔ اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے۔ ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے، مہینے، سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ۔ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا، تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ دیکھو نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے، گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا، سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئی، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھیا کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں ہمیں کی شے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال، میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو،
اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، فلا اقسم والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کی، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا،
کس طرح بیان کیا. میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ. تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں. نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں. تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی. یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا. لا تقل لهما اف کا اردو میں ہے یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا. ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو. ان کی دعا لے لو، دعا. وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ. اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے. ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے. تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے. اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے. دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گیا؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر آ گئے. اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا. آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن. اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، یوں کر ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ میں ایسے. تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو. تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس. تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا. جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی. تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں. میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے. جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تجھے کسائی کرنی اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا. تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو.
جو کبھی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے. ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس کو. تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو. اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے. 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے. اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کرو، تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو. 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا. ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرا سے موبائل کا عذاب سوار ہے. بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ بھی کھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں. وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی. یہ تو ہماری زندگی اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہے تھے. بولا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو ایویدو گنجا. ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سو میں 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمرے میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی وہ وقت نکالے. یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے. بچوں آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، پر دل دیا، محبت دی. ہر شے آج کل کے ماں کو کہ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہے. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، وہ 5-6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور اتنی عادت پڑ گئی کہ ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا. میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر 4 سال. میں کہا تیر میاں آئیڈیا میں نا وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر. ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے کا. او میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں. نہیں آیا، نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حقہ اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر دی. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے تھے. بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں چومتے، غصہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بیٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں. ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے
تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔